السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور شوال کے مہینے میں کئی فضیلتیں، کئی خصوصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خاصیت اس کی یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں، عالمی خوشی مناتے ہیں۔ اسلام نے 2 دن خوشی منانے کے لیے مقرر کیا مسلمانوں کے لیے۔ انہی دونوں دنوں میں سے پہلا دن جو آتا ہے وہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو آتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی حساب سے 10واں مہینہ ہے اور عید الفطر کی جو خوشی ہے، کیسی خوشی ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے شمار حمد و تعریف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر حسن ہی حسن ہے، خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے۔ اسلام کا حسن اور اس کی خوبی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم جو عید الفطر کی خوشی اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں، اس میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے آخر کیسی کیسی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ ناظرین، عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، اور اس کا نصاب جانتے ہیں کتنا معمولی رکھا گیا؟ صرف اور صرف کسی کے پاس 24 گھنٹے سے زائد 24 گھنٹے میں کھانے پینے کی ضروریات جس قدر انسان کو پیش آتا ہو، لگتا ہو، کھانے پینے کی اتنی ضروریات سے اگر زائد ہو اس کے پاس، تو مزید ہونے پر اس کے اوپر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر لازم ہے۔ اور کس کس پر ہے؟ سب پر، وہ چاہے آزاد ہو یا چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کیسے بھی شخص ہو، سب کے اوپر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر لازم ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہر گھر سے تقسیم کرنے والے نظر آئیں، اور علاقے میں جو بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ان تمام لوگوں کو لوگ اتنا دینے والے بن جائے کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے اور ان کے پاس بھی غلے کے ڈھیر نظر آنے لگے، اور یہ غریب مسکین یتیم کھانے سے بے فکر ہو جائے۔ تو بے فکر ہو کر اب عید کا دن منائیے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے شوال کا، اسی وقت سے لے کر صبح کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے، تاکہ عید کی نماز کے بعد ہر کوئی خوشی میں لہرتا ہوا، ہر کسی کے چہرے سے مسکراہٹ نظر آئے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے خوشی کی مبارکبادی پیش کرے۔ غریب بھی امیر کو عید کی مبارکبادی دے، امیر بھی غریب کو عید کی مبارکبادی دے، ایک دوسرے سے گلے ملے، اس طرح سے خوشی منائے۔ تو یہ جو خوشی ہم مناتے ہیں، اس خوشی کے اندر کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے؟ اس طرح کی خوشی آپ کسی بھی دنیا کی کسی بھی تہذیب میں غور و فکر کیجئے، نظر ہی نہیں آئے گا کہ خوشی مناؤ سب کو ساتھ لے کر۔ خوشی منانے سے پہلے ایسا کوئی کسی مذہب نے لازم نہیں کرتا، نہیں بتلاتا ہے، ایسا سبق نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کرو، جس کام کے کرنے پر اس مذہب کے غریب، یتیم، مسکین سب اس خوشی میں برابر حصہ دار ہوں اور ہر کوئی اسی طرح کا خوشی منائے۔ اس طرح نظر نہیں آتا ہے، صرف اور صرف اسلام میں یہ خوبی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر پابندی سے لگے رہیے اور انجام دیتے رہیے، کیونکہ اسلام کی جو مصلحتیں ہیں اور اس کے احکامات کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم بتلا نہیں سکتے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں کہ خالی رمضان نماز پڑھ لی اس کے بعد چھٹی، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوشی، ایک بڑی فضیلت
اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا. اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن جو حج ہے، وہ حج جن دنوں میں فرض کیا ان دنوں میں سے ایک یہ بھی مہینہ ہے. اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، تو حج اشہر معلومات میں فرض کیا گیا ہے. ان اشہر معلومات میں سے سب سے پہلا مہینہ جو ہے حج کا وہ ہے شوال کا، اس کے بعد ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحج. ذوالحج کے 9 تاریخ تک ان تمام دنوں میں حج ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ حج کا مہینہ ہے. اسلام نے اس مہینے کے اندر کس طرح سے خوبیاں اور کس طرح سے اس کی فضیلتیں رکھی ہیں اندازہ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کی اپنی امت کو ترغیب دی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے مہینے کی بہت اہمیت ہے اور اس کی خاصیت ہے. آپ اس مہینے میں غفلت میں نہ رہیں کہ رمضان میں عبادت کر کے تھک گئے اب چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ اس مہینے میں بھی ذکر و اذکار کی، تلاوت قرآن کی، جیسے آپ نے رمضان میں تلاوت کیا ہے. بعض لوگ صرف رمضان ٹو رمضان تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پورا سال جاری رکھیے تلاوت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی